تو خواتین ہوں یا حضرات، ان کے لیے اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ اگر وبا اس قدر شدید ہو تو یہ امر ہی مفقود ہو جائے، لیکن گھر میں بیٹھنے کا پھر بھی جواز نہیں ہے، تو اعتکاف نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ویورز، فائز شفتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ویورز، جیسے ہی رمضان شروع ہوا اور اس کا پہلا عشرہ گزرا، دوسرا آج مکمل ہونے کو ہے، کرونا کے ساتھ ساتھ جو تیسری لہر، کرونا کی انتہائی شدید لہر جو اس وقت جاری ہے، بہت زیادہ نقصان اس نے انڈیا میں پہنچایا، اور پاکستان میں بھی اب جو ہے ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو جیسے کہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو مسلمان اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، آج ہم مختلف علماء سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پوچھیں گے کہ کیا اعتکاف گھروں میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کرونا کی جو صورتحال ہے اس میں جو مین SOPs ہیں کرونا کے، وہ اعتکاف کی صورت میں پورے تو ہو سکتے ہیں، لیکن مساجد میں جگہ کم ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم علماء سے یہ پوچھیں گے کیا مخصوص صورتحال میں یا یہ جو وبائی جو صورتحال ہے اس لحاظ سے کیا جو لوگ ہیں مرد و خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہے، ایم فل اسکالر بھی ہیں، اور بہت زیادہ ان کا جو نام ہے، ان کا بہت بڑا حلقہ احباب ہے جو ان کو بڑے ذوق و شوق سے سنتے بھی ہیں۔ مولانا صاحب، مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو مخصوص حالات ہیں، یہ جو کرونا جیسی جو مرض اس وقت جو تیسری اس کی جو لہر ہے انتہائی شدید جو اس کا اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا اعتکاف گھروں میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یقیناً جو بھی وبائی حالات چل رہے ہیں، جیسے کرونا کی صورتحال ہے، تو اس میں یہ مسئلہ علماء کے نزدیک زیر بحث، زیر غور ہے کہ کیا ان حالات میں ہم مساجد کی بجائے گھروں میں اعتکاف کی اجازت دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں کہ یہ اعتکاف کیا ہے۔ دراصل اعتکاف اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے کا نام ہے، یہ بہترین قرنطینہ ہے۔ تو مساجد میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے، خاص دنوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا اور دنیاوی حاجات اور کاموں سے اپنے آپ کو روک دینا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اگر وبا کی اس قدر شدت ہے کہ ہلاکتوں کا اندیشہ ہو، تو اعتکاف کا عمل اور اس کا واجب ہونا جن لوگوں نے اپنے لیے واجب کیا ہے، تو یہ امر ہی مفقود ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے لیے گھر کی صورت نہیں ہے، اعتکاف ایسی عبادت ہے جس کے لیے خاص جگہ، خاص مقام مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کا جو چیپٹر بیان کیا سورہ البقرہ میں، دوسرے پارے میں، اس میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مساجد کے ساتھ خاص کیا ہے، تو مرد ہوں یا خواتین ان کا اعتکاف ہوتا ہی مساجد میں ہے۔ جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 2026 میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خیمہ اعتکاف کے لیے مسجد میں لگاتے تو ساتھ اپنی ازواج کا بھی لگاتے، جس نے اپنا اعتکاف کا ارادہ کیا وہ مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھتی۔ تو خواتین ہوں یا حضرات، ان کے لیے اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ اگر وبا اس قدر شدید ہو تو یہ امر ہی مفقود ہو جائے، نہ کہ اس کی گھر میں ہم اجازت دیں، یہ خاص مسجد کی عبادت ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں جو آپ قرآن سے آپ نے استدلال لی ہے کہ مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے، جی، اور اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ مسجد میں نہیں بیٹھیں، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ گھروں میں اس کو اعتکاف نہ بیٹھیں، اور رمضان مبارک جیسے پہلے 2 عشرے گزرے ویسے تیسرا عشرہ گزار لیں۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اعتکاف بہترین انسان کے لیے قرنطینہ ہے۔ مساجد میں SOPs کا خیال کیا جائے، اگر وہاں پر 2000 بندوں کی گنجائش ہے تو 400-500 بیٹھ جائیں، 6-6 فٹ کا فاصلہ ہو جائے، اور اگر وہاں پہ 500 کی گنجائش ہے تو 200 بیٹھ جائیں۔ یعنی SOPs وبائی امراض سے بچنے کے لیے اسلام ہمیں بنیادی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ تو بندے کو معاشرتی زندگی سے کٹ آف کر دیتا ہے، تو یہ بیماری سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک بندہ ایک جگہ پہ آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے،
اور دوسرا اس آخری عشرے میں یہ جو وبائیں ہیں اس میں بندے کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، تو توبہ، استغفار اور للہیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت ہی اچھا کرنا چاہیے. تو یہ اعتکاف ہونا چاہیے لیکن SOPs کے ساتھ. لیکن اگر حالات زیادہ سخت ہوں تو اعتکاف نہ کیا جائے، گھروں میں اس کی گنجائش اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پاکستان میں، کیونکہ اسلام ایک سب سے بڑا مذہب ہے، مسلمانوں کا یہ ملک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ، خاص کر خواتین تو پہلے بھی ہمارے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ جو خواتین یا جو مرد حضرات اس وقت اس کو قرنطینہ کے طور پر یا کسی بھی طور پر اعتکاف گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہو سکتا ہے؟ یا ان کا اعتکاف قابل قبول ہو سکتا ہے، یا کیا اس کے بارے میں اسلام کیا؟ جو ویسے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ اس میں نہ بیٹھیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا تو اس کا عمل کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہمیں شریعت میں ہر وہ کام کرنا چاہیے اسلام سمجھ کے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے متضاد ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آپ کی ازواج نے مسجد میں اعتکاف کیا. تو جب اس بات کی یہاں تھوڑا سی آپ کی بات کو رکوں گا کہ اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر بالکل مسجد نبی کے ساتھ تھا، تو بلکہ وہ آج کے دور میں تو وہ بالکل مسجد کا حصہ ہے، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو گھر تھا تو اسی لیے منسلک تھا ساتھ، تو یہ وہ دلیل دیتے ہیں لوگ تو زیادہ تر. نہیں، یہ دلیل بنتی نہیں ہے، وہ گھر تھا مسجد نہیں، ایک بات. دوسرا یہی دلیل ان کے خلاف ہے کہ آخر مسجد کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے ازواج نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا اور مسجد میں آئے، حالانکہ یہ ساتھ حصہ تھا، یہ روضۃ من ریاض الجنہ تھا آپ کا حجرہ مبارک، لیکن اس کے باوجود مسجد میں تشریف لائے، وہاں پہ اپنا بھی اور اپنی ازواج کا خیمہ لگایا جس نے بھی اعتکاف کا ارادہ کیا. تو اعتکاف ہوتا ہی مسجد. اگر حکومتی سطح پر اگر کوئی اس قسم کا اگر کوئی آ جاتا ہے کہ عوام الناس کو یہ میسج دیا جائے کہ بھئی اس دفعہ مساجد میں ہم نہ بیٹھیں، اول تو ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہے، لیکن میں ایک اپنے جو ناظرین ہیں ان کی جو ان کے مطالعے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر حکومتی سطح پر کوئی ایسا اعلان ہو جاتا ہے تو کیا عوام الناس پر اس کو فالو کرنا چاہیے، یا عوام باقی مساجد کو چھوڑ کے گھروں میں پھر بھی کوئی گنجائش بنتی ہے اسلام کے نظریے سے؟ اگر وبا کی اس قدر شدت ہو کہ حکومت پابندی لگا دے تو یہ حکومت کے ساتھ فیل ہے. ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اس معاملے میں کہ وہ ہمیں ایک وبا سے بچنے کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن گھر میں بیٹھنے کا پھر بھی جواز نہیں ہے، تو اعتکاف نہ کیا جائے. حکومت نے منع کیا ہے، وہ وبا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کا لازم قرار دینے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اعتکاف کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ دوسری باقی جو معاملات ہیں عبادت کو گھر میں نہیں اعتکاف نہیں ہوگا، باقی عبادات جو ہیں حکومت نے ویسے بھی رات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں کریں، لیکن SOPs کا خیال کریں، فاصلہ کریں. اور یہ حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم اس پر ان کی سوچ اور فکر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم لوگوں سے کہیں گے کہ جو ہر سال اعتکاف بیٹھتے ہیں یا جنہوں نے اس سال بھی ارادہ کیا وہ اعتکاف ضرور بیٹھیں، دعائیں کریں. اور اس کے علاوہ جو اعتکاف نہ بیٹھنے والے وہ بھی آج 6 بجے دکانیں بند اور 4 دن پہلے شاپنگ سینٹر بند ہونے کا مثبت فائدہ اٹھائیں اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جائیں. 6 بجے کے بعد ٹی وی سکرین پر بیٹھنے کی بجائے مساجد میں جائیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ہم اس وقت بہت ہی غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. اس وقت وباؤں کا پھوٹنا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی یہ قسم ہے. ہم سب کو من حیث القوم اپنے اللہ کو منانا چاہیے اور اجتماعی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اور یہ جو لاک ڈاؤن کا ایک منی لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اس کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کو ساری قوم اللہ کی عبادت میں اور مساجد میں بلا رہی ہے. جی بالکل، جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ حافظ صاحب کا کہنا تھا کہ گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، مرد ہو چاہے خواتین ہو. اور اس مخصوص حالات میں جہاں پر ویسے ہی گورنمنٹ نے بہت زیادہ SOPs یا منی لاک ڈاؤن جہاں پر لگایا ہوا ہے، تو یہ اللہ کو منانے کا زیادہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس وقت میسر ہے. دیکھتے رہیے مزید ویڈیوز کو، بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اب نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے باغی TV.